بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ جو شادی بچاؤ کے سلسلے میں نے ایک شروع کی ہے سیریز، اسی کا دوسرا لیکچر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ سب نے وہ ایک بڑا مشہور ڈرامہ ہوا کرتا تھا کہ ساس بھی تو کبھی بہو تھی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ سسر بھی کبھی داماد تھا۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اب ذرا ایک بات دھیان سے اب سنیے گا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جن کی شادی ہوتی ہے یا جن کی شادی ہوئی ہے، یہ لوگ اگر اپنے رشتے کو سارے رشتوں سے اہم سمجھ لیں تو سارے رشتے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ صرف ایک چیز ذہن میں سمجھ لیں کہ ہمارا رشتہ سب سے اہم ہے اللہ کے ساتھ رشتے کے بعد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مبارکہ کے ساتھ رشتے کے بعد ان دونوں کا آپس میں سب سے بڑا رشتہ ہے۔ ان کے بچے اتنے اہم نہیں ہیں، شاید یہ آپ کو بڑی عجیب بات لگے، اس لیے اس بات کو پورا پلیز سنیے گا۔ ان کے ارد گرد جتنے بھی رشتہ دار کردار موجود ہیں وہ اتنے اہم نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ اگر کوئی اہم ہے تو وہ ہسبینڈ اینڈ وائف اور ان کا تعلق اہم ہے۔ اب پوچھئے کیوں؟ آپ دیکھیے، ہم اپنے ماں باپ کو دیکھیں۔ ہمارے ماں باپ کے درمیان جب معاملات درست ہوتے تھے، گھر میں رونق ہی رونق ہوتی تھی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی تھیں، خوبصورتیاں ہی خوبصورتیاں ہوتی تھیں، خوشی ہی خوشی ہوتی تھی۔ اور جب ان دونوں کے رشتے آپس میں تعلقات درست نہ ہو تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آپ جس گھڑی اپنے اس رشتے کو اہمیت دیتے ہیں جو واقعتاً اہم رشتہ ہے، خدا کی خوبصورت ترین تقسیم جو ہے یہ اس کا حصہ ہے۔ یعنی رب کائنات نے انتہائی خوبصورت یہ رشتہ بنایا، اور یہ خوبصورت رشتہ بدصورت کون بناتے ہیں جناب؟ آپ اور ہم، ہمارے ارد گرد کے لوگ۔ آپ جس گھڑی اس رشتے کو اتنا اہم سمجھ لیں گے، اور اہم سمجھنا کیا ہے؟ ایک دوسرے کو دریافت کرتے رہنا۔ اہم سمجھنا کیا ہے؟ ایک دوسرے کی خوشی کا خیال رکھنا۔ اہم کیا ہے کہ ہسبینڈ کو کس بات سے خوشی ہوتی ہے، بیوی وہ کام اس لیے نہ کرے کہ اسے خوشی ہوگی، اس لیے کرے کہ اسے خوشی ہوگی کہ اسے خوشی ہوگی۔ اور ہسبینڈ کو بھی یہی کرنا چاہیے کہ یہ میں کام اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ خوش ہوں گے، بلکہ میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے خوش ہونے سے میں خوش ہوتا ہوں۔ اہم ہوں گے تو ہوگا۔ بہت دکھ ہوتا ہے سن کر بیوی کو یا شوہر کو جب 10 سال 5 سال 7 سال گزارنے کے بعد وہ ان سے پوچھے کہ آپ کے علم میں ہے کہ مجھے کھانا کون سا پسند ہے، وہ کہے مجھے کیا پتا۔ ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں وہ لوگ جب ایسا انہیں سننے کو ملتا ہے۔ جب اسے کہ آپ کو پتہ ہے مجھے کہاں بیٹھنا، گھر کے کون سے حصے میں بیٹھنا بہت اچھا لگتا ہے، تو سارا تمہارا گھر ہے، بیٹھی رہو جہاں تم نے بیٹھنا ہے۔ ٹوٹ کے رہ جائے گی، غیر اہم سمجھے گی اپنے آپ کو۔ خاص طور پر مرد حضرات ایک بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب عورت کھانا پکا کے لاتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا وہ کھانے پکا کے آپ کے سامنے رکھنے کے بعد وہ ادھر ادھر چکر لگا رہی ہوتی ہے۔ دو چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہیں، ایک خوف کہ کہیں کھانا خراب تو نہیں بنا، اور ایک خواب کہ یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں۔ اگر وہ ٹھیک ہے تو اس کے اس خواب کی تعبیر تو آپ اسے دے سکتے ہیں۔ اپنی ہی بیگم کو مسکرا کے دیکھنا کوئی غیر مناسب فعل تو نہیں ہے، اپنے ہی شوہر کو مسکرا کے دیکھنا کوئی غیر مناسب فعل تو نہیں، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب یہ دونوں ایک دوسرے کو اہم سمجھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ دو لوگ کبھی اولاد کی وجہ سے ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہم برداشت کر رہے ہیں، کبھی دونوں اپنے اپنے ماں باپ کی وجہ سے کہتے ہیں ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں، کبھی ننند کی وجہ سے، تو کبھی بھاوج کی وجہ سے، تو کبھی دیور کی وجہ سے۔ ارے وہ کدھر ہے؟ وہ جن کی شادی ہوئی تھی، وہ ایک ادارہ ہے جس نے کتنے ڈپارٹمنٹ سنبھالنے تھے، اور وہ ادارہ ڈپارٹمنٹ سنبھالتے سنبھالتے اپنے آپ کو گوا بیٹھتا ہے۔ خدا را میرے سننے والے جتنے بھی کپلز ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ کہیں بیٹھ کے ایک دوسرے سے کچھ سوالات کر کے دیکھ کر، میری انشاءاللہ اگلے مہینے اس کے اوپر کتاب آ جائے گی، جو میں نے کتاب لکھی ہے ری اپیئر ٹو ریپیئر، اور انشاءاللہ آپ اس پہ میں نے پوری ایکٹیویٹیز بنائی ہیں کہ اگر ہسبینڈ وائف دونوں اس کتاب کو لے کر 20 دن 15 دن روز کی بنیاد پر اس کی صرف ایکٹیویٹیز کرتے چلے جائیں گے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے میرے اللہ کے کرم سے، بے شک میرے اللہ کے کرم سے، چونکہ یہ خوبصورت رشتہ ہے۔ بچے بھی اگر سن رہے ہیں تو ان سے پوچھ کے آپ دیکھیے گا، اپنے ماں باپ سے پوچھ کے دیکھیں یا والدین اپنے بچوں سے پوچھ کر دیکھیں کہ جب ماں باپ خوش ہوتے ہیں، بچوں کے اوپر تو خوشیوں کے میں کہتا ہوں سبحان اللہ۔ کبھی باپ کوئی بات کر رہا ہے، کبھی ماں کوئی بات کر رہی ہے، بچے بھی چہک رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں خوش ہیں۔ ارے جنہیں آپ نے دیکھنا ہے
آپ نے دیکھنا ہے. یعنی اب دیکھیں بچوں نے اپنے والدین کو دیکھنا ہے, اور جب والدین کو دیکھ کر وہ دیکھیں گے وہ کتنے خوش ہیں تو خوشی نہیں ہوگی. آپ کے بچے آپ سے جیلس نہیں ہوں گے, شاید رشتہ دار ہوں, آپ کے بچوں کو بہت خوشی ہوگی اگر آپ آپس میں خوش رہیں گے. آج ایئر وائی چینل والوں نے میرا انٹرویو کیا اور وہ ریلیشن شپ کوچنگ کے حوالے سے تھا. تو میں جب ان سے بات کر رہا تھا, جو ہمارے وہ اینکر تھیں جو مجھ سے سوال کر رہی تھیں, اس سے بھی میں نے یہی گزارش کی کہ اس چیز کو ہمیں پھیلانے کی ضرورت ہے کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے اہم سمجھیں. ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کے لیے اہم سمجھیں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اور میں خاص طور پر جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہوتی ہیں ان کے بڑے بوڑھوں سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ صاحب اگر آپ کے جو امپلائیز ہیں آپ ان کے گھر پر کام کریں, یعنی ان کے ریلیشن شپ ٹھیک ہونے چاہیے, اس کے اوپر آپ کام کریں. اور بھی تو بہت سی اب ٹریننگز کرواتے ہیں, کبھی ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی یہ ٹریننگ ہوگی, کبھی وہ ہوگی, کبھی وہ. اچھی باتیں کرنی چاہیے. اس کا احساس پیدا کریں کہ اگر آپ کے ہاں آنے والا امپلائی گھر سے ٹھیک ہو کے آ رہا ہے, گھر میں وہ ٹھیک تھا, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا صاحب؟ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا, اور بڑے واضح طور پر نکل کر آئے گا, وہ آپ کے یہاں کام ٹھیک کرے گا, آپ کی آرگنائزیشن کے لیے ایک افیکٹو آدمی وہ ہوگا. کر کے تو دیکھیے, اس کو بھی سمجھے, یہ بڑا ضروری ہے. ارے یار جس کے ارد گرد سب کچھ گھومنا ہے, ہسبینڈ وائف, وہ ہے تو سارے رشتے ہیں, اور انہی سے سب رشتے جڑے ہوئے ہیں, اور وہی آپس میں جڑے ہوئے. خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اختلاف رائے کا حق آپ ضرور محفوظ رکھتے ہیں, بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے.